بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اقوام متحدہ میں روہنگیاؤں کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ بنگلہ دیش نے 10 لاکھ سے زائد روہنگیاؤں کو 3 سال سے عارضی پناہ دے رکھی ہے اور ابھی تک عالمی برادری نے اس پر کوئی مؤثر رول ادا نہیں کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اپنے ملک میانمار میں فوج کی طرف سے ظلم و ستم کے ڈر سے روہنگیائی مسلمان اپنی جان بچاتے ہوئے مختلف ممالک میں پناہ گزین ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ بنگلہ دیش چلے گئے۔ ابھی تک روہنگیائی دنیا کے سامنے انصاف کی گہار لگا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایمی بیریٹ کو سپریم کورٹ کا جج نافذ کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکاگو کی 7ویں سرکٹ کورٹ آف اپیل کی جج ایمی کو سپریم کورٹ کا جج نافذ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں بیریٹ کی نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس عہدے کے لیے مکمل قابلیت رکھنے والی خاتون ہیں۔ صدر نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ بیریٹ کی نامزدگی کو بآسانی سینیٹ سے منظوری مل جائے گی۔ انہوں نے میڈیا اور قانون سازوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بیریٹ پر ذاتی حملہ کرنے سے گریز کریں۔ ایک سروے کے مطابق اکثر امریکی عوام اور قانون دان یہ چاہتے تھے کہ اس عہدے کا تعین آنے والے انتخابات کے بعد ہو، لیکن ٹرمپ نے عجلت میں اس کو نافذ کر دیا۔ صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ میں ذاتی طور پر زیادہ ایمی کو نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی سینیٹ سے اس کی منظوری مل جائے گی۔ آذربائیجان سے جھڑپوں کے بعد آرمینیا میں مارشل لا نافذ۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع خطے میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، جسے دیکھتے ہوئے آرمینیا نے اپنے ملک میں مارشل لا لگایا اور فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس متنازع خطے کے لیے 1980 کے دہائی کے آخر میں جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، جو چلتے چلتے 1991 تک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر لیں۔ اندازے کے مطابق اس جنگ میں 1994 میں ہونے والے جنگ بندی سے پہلے 30,000 لوگ مارے گئے تھے۔ اب پھر سے پچھلے دنوں یہ جھڑپیں شروع ہوئی ہیں۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد آذربائیجان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم خطے میں پھر سے مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے اور یہ خطہ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا تسلیم شدہ حصہ ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک نے دونوں دیشوں کو مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا، اور دونوں دیش ایک دوسرے پر جنگ پر اکسانے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ پر سفاکانہ رویہ اپنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کے ایران کے ساتھ سخت رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ اپنا غصہ وائٹ ہاؤس پر نکالیں۔ صدر نے مزید کہا کہ امریکیوں نے ہمارے اربوں ڈالر برباد کر دیے ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ کسی نے ابھی تک نہیں کیا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے یورپی یونین اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے ایرانی معاہدے JCPOA سے الگ ہونے کے بعد ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی تھی، اور ان پابندیوں کو یورپ نے کہتے ہوئے مسترد کیا تھا کہ امریکہ خود ہمارے سمجھانے کے باوجود اس معاہدے سے الگ ہوا تھا۔ پاکستان میں ہندوستانی فنکاروں کے گھر اب فروخت ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں ہندوستان کے مشہور اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے مکانات ہیں، جسے اب محکمہ آثار قدیمہ نے ان مکانات کو نیشنل ہیریٹیج قرار دیتے ہوئے فروخت کرنے کا تعین کیا ہے، اور ان کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے پشاور کے ڈپٹی کمشنر کو مکتوب روانہ کیا ہے، اور یہ خبر ہے کہ ان مکانات کو صوبائی حکومت خریدے گی۔